اس وقت بھی خطے کی جو صورتحال ہے وہ بہرحال باعث تشویش ہے۔ 1.5 سال سے اسرائیل فلسطینیوں پہ بمباری کر رہا ہے، فلسطینی مجاہدین سے نہیں لڑ رہا، عام شہروں پر بمباری کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، بزرگ شہید ہو رہے ہیں، مائیں شہید ہو رہی ہیں، غیر مسلح ہزاروں کی تعداد میں اب بھی ملبوں کے نیچے ہوں گے، لیکن فلسطینی استقامت کا پہاڑ بنے گا۔ اسرائیل اپنے حدود میں نہیں رہا، اس نے لبنان میں حملے کیے، اس نے شام میں حملے کیے، اور اب اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بھی ایران کی حمایت کر دی۔ میں نے کہا بھی اسرائیل کی حمایت کروں، حد ہو گئی۔ ہم عرب ملکوں سے شکایت کرتے تھے کہ وہ کھل کر نہیں آ رہا ہے سامنے، لیکن ایران تک تجاوز ہوا تو سعودی عرب نے بھی کھل کر ایران کی حمایت کر دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ صاحب جس نے الیکشن لڑا اس نعرے پہ، صدارتی الیکشن لڑا اس وعدے پہ کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، اور پھر جب پاکستان کی دفاعی قوت نے ہندوستان کی دفاعی سسٹم کو 3-4 گھنٹوں میں سمیٹ لیا تو بیچ میں پڑ گیا، تو کہا میں نے جنگ بند کرا دی، میں نے جنگ بند کرا دی۔ اس کے بعد جنگ کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ بمباریوں کی حمایت کرنا، لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کرنا، یہ کب امن کی علامت ہے؟ یہ کب امن کا دعویٰ ہے؟ شام پر حملے ہوئے، آپ نے حمایت کی، اور اس دوران میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو دعوت دے دی کھانے پہ، اور پاکستان کے حکمران اس سے خوش ہوئے اس ناشتے سے کہ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال کے نوبل انعام، امن نوبل انعام کی سفارش کر دی، جس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی، جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور آج جب وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ اور امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کی سفارش واپس لی جائے۔ وہ اس قابل نہیں رہا۔ میں ایک بات یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے بھی امریکہ مذاکرات میں مصروف تھا اور حملہ کیا، اس ہفتے میں بھی ان کے لوگ مذاکرات میں مصروف تھے اور اس کے باوجود حملہ کیا۔ کیسے دنیا اعتماد کرے ان کے اوپر؟ جس وقت امریکہ دنیا میں جنگ کو بھڑکا رہا ہے، اس پر تیل ڈال رہا ہے، شعلے بھڑکا رہا ہے، بارود برسا رہا ہے، امن نوبل انعام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس مشق کے لیے۔ اور میں امریکہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ایران پر جو تم نے حملہ کیا ہے، در حقیقت جنگ ہے اس وقت دنیا میں معیشت کی، اور امریکہ کے مد مقابل چین اقتصادی لحاظ سے ابھر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جب چین اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے، ایسے وقت میں امریکہ نے اپنی طاقت خلیجی ممالک میں داخل کر دی تاکہ چین کی تجارتی فروغ کا راستہ روکا جا سکے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو کہ اگر چین متاثر ہوتا ہے
تو پھر پاکستان کتنا متاثر ہوگا، ایشیا کتنا متاثر ہوگا، اور مستقبل کی معیشت میں ایشیا کا کردار کتنا متاثر ہوگا، یہ بھی دیکھنا۔ دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ عظیم اول کے بعد پوری دنیا میں نوآبادیاتی نظام آیا اور ایشیا پہ نوآبادیاتی نظام مسلط کیا گیا، افریقہ پر مسلط کیا گیا، وہاں کے معدنی ذخائر کو اکھیڑا گیا اور مغرب کو آباد کیا گیا۔ آج مغربی قوت معاشی طور پر مستحکم ہے، لیکن اب پلٹ رہی ہے۔ اب ایک دوبارہ سرجن شروع ہو چکی ہے اور پلڑا دوبارہ ایشیا کی طرف آ رہا ہے۔ جمعیت کے کارکنوں، میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ تصور حضرت شیخ الہند کا تھا اور یہ نظریہ اور یہ پروجیکٹ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیا ایشیاٹک فیڈریشن کا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے سیاسی وارث ہیں۔ میں تقریباً 3-4 ممالک میں ایشیا کے اتحاد کے لیے کانفرنس میں جا چکا ہوں اب تک۔ برائے نام تو سارک بھی ایشیا کے ممالک ہیں، آسیان بھی ایشیا کی ایک تنظیم ہے، ڈیلی ڈالی، صرف رابطوں کے حد تک ہے۔ اب وہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جس میں مودی استعمال ہوا۔ اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ میں اس کو پاک انڈیا جنگ نہیں کہتا، میں اس کو پاک مودی جنگ کہتا ہوں، کیونکہ مودی ادھر سے تنہا ہے، نہ اس کی اپوزیشن اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اقلیتیں ساتھ دے رہی ہیں، نہ سکھ برادری ساتھ دے رہی ہے، نہ مسلمان ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پوری قوم ایک صف ہے اور وہ مار کھا گیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں مودی نہیں سوچے گا، مودی کا دور گزر گیا ہے، اب ہندوستان کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کی سیاسی قیادت کو سوچنا پڑے گا، ہندوستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا۔ مودی کا وہ گزر گیا، تو یہ حالات تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء ایسی جماعت نہیں کہ وہ سطحی وقتی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنی توانائیاں محصور کر دے۔ بات کرنی ہے ہمیں، مذہب ہمارا ہے، ہم نے اپنی رائے دینی ہوگی، لیکن یاد رکھیں جمعیت علماء کے ساتھیوں، آپ ذمہ دار لوگ ہیں پنجاب کے، اپنی توانائیوں کو معمولی اور چھوٹی باتوں میں محصور کرنا یہ اب جمعیت علماء کا مقام نہیں رہا۔ خطے کے ممالک پہ بات کرو، ملک کے مستقبل پہ بات کرنی ہے، ملک کے اقتدار تک پہنچنا ہے، عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور جو عوامی قوت ہمارے اجتماعات میں آج نظر آ رہی ہے، کوئی پارٹی اتنی دنیا تو جمع کرتے دکھائے۔